أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة۔ طلاق کے مسائل چل رہے تھے اور آیت نمبر 236 سے آج ہمارا یہ آغاز ہو رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر طلاق کے اوپر ایک اور مسئلے کا ذکر ہے کہ کسی عورت سے نکاح کر لیا مگر نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی تو اس طلاق کے احکامات کا بیان ہے۔ لا جناح علیکم کہ تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے ان طلقتم النساء اگر تم عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دے دو ما لم تمسوهن کہ تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو، یعنی صحبت وغیرہ نہ کی ہو۔ صحبت جب بھی ہو سکتی ہے جب رخصتی ہو چکی ہو۔ او تفریضوا لهن فریضہ اور یہ کہ نہ مقرر کیا ہو کچھ بھی مہر، تب بھی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومتعوہن اور کچھ نفع پہنچا دو ان کو۔ علی الموسع قدرہ صاحب وسعت اپنی حیثیت کے مطابق پیسے دے، وعلی المقتر قدرہ اور تنگدست آدمی اپنی حیثیت کے مطابق پیسے دے۔ یعنی اگر کسی عورت کو طلاق دے رہے ہیں تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ، کچھ نہ کچھ پیسے، کوئی ہدیہ، کوئی متاع، جس کو مل کے متاع کہتے ہیں، جس کو متاع کہتے ہیں، وہ متاع جو کہ ایشیا کے یہاں ہوتا ہے وہ نہیں، بلکہ متاع کا مطلب ہے کوئی منافع کی چیز اس کو دے دی جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کچھ دے دیا جائے۔ اگر مہر مقرر کیا ہے تو پھر نصف دینا ہے، واقعہ ہے۔ متاعً بالمعروف یہ نفع پہنچانا دستور کے موافق ہوگا۔ حقاً المتقین یہ موافق نیک لوگوں کے ذمہ واجب ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اگر طلاق دو تم ان عورتوں کو من قبل ان تمسوهن کہ تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا، وقد فرضتم لهن فریضہ اور تم نے ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہو، فنصف ما فرضتم تو تمہارے ذمے ہے اس مہر کا نصف جو تم نے مقرر کیا ہے۔ الا ان يعفون یا الا یہ کہ وہ خود معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں گرہ نکاح کی ہے۔ وَأَن تَعْفُوا اور تم معاف کر دینا زیادہ قریب ہے، اقرب للتقویٰ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت کا مہر مقرر کیا اور مہر مقرر کیا بطور مثال 10,000 1,00,000 روپے مقرر کیا اور رخصتی سے پہلے اس کو طلاق دے دی تو اب اس کے ذمہ 50,000 روپے ہے۔ اب 50,000 روپے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 50,000 روپے اس کو دے۔ اب یہاں پر یہ ہے، یہاں پر اللہ نے قرآن میں یہ کیا کہ الا ان یعفون، الا یہ کہ وہ عورت معاف کر دے، یعنی 50,000 بھی چھوڑ دے، اور یعفو الذی یا پھر وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی وہ ایسا نہیں کہ میں 50,000 دوں گا بلکہ وہ پورا 1,00,000 ہی اس کو ادا کرے۔ لا تنسوا الفضل بینکم اور نہ بھلا دو احسان کرنا آپس میں، ان اللہ بما تعملون بصیر بلا شبہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ یہ نکاح اور عائلی زندگی کے مسائل ایک طرف ہو گئے۔ اس کے بعد امر مصلح کا بیان ہے۔ امر مصلح کیا چیز ہے؟ انسان کے اوپر نماز ہے۔ حافظوا علی الصلوات محافظت کرو سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ خاص طور پہ درمیانی نماز کی، وقوموا للہ اور کھڑے ہو جو اللہ کے سامنے قانتین عاجزی کے ساتھ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم نماز پڑھ لو، اگر اندیشہ ہو تم کو، فرجالن تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، اور رکبانن یا سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ اور جب تم امن پا جاؤ تو یعنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو۔ یہ وہ سواری ہے جس میں کچھ اس میں جیسے کشتی ہے اس قسم کی سواری ہے، ایسے نہیں کہ قیام اس کا ساکت ہو جائے گا، اس کی کچھ اور احکامات ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تم امن پا لو تو فاذکروا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو، کما علمکم جیسے اس نے تم کو سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون جس کا تمہیں پہلے علم نہیں تھا۔ ایک اور حکم ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا تم میں سے کوئی جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی بیویوں کو وصیت لازواجہم تو وہ وصیت کرے اپنی بیویوں کے لیے متاعً الی الحول کہ وہ 1 سال تک ان کو خرچ دیں گے غیر اخراج گھر سے نکالے بغیر۔ یعنی کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ وصیت کرے کہ میری بیوی کو 1 سال تک میرے گھر سے نہیں نکال سکتے، اور میرے مال میں سے اس کو 1 سال کا خرچ دیا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اگر وہ خود نکل جائیں تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ لوگ اپنے ساتھ کریں میں معروف
جو پسندیدہ کاموں میں سے ہیں یہ نکاح کر لیں، واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمت والے۔ لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، وصیت پہلے واجب تھی، لیکن بعد میں جب میراث کا حکم آ گیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور عدت جو ہے وہ جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن کی ہو گئی۔ والمطلقات متاع بالمعروف، اور سب مطلقہ عورتوں کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ دستور کے مطابق پہنچانا ضروری ہے۔ حقا المتقین، پرہیزگاروں کے ذمہ لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنے احکام کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ رکھو۔ یہاں پہ احکام جا کے بالکل مکمل ہو گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے 2 واقعات بیان کیے، تمہید جہاد ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، تمہید جہاد اس طریقے سے ہے کہ موت و زندگی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جہاد پہ جائے گا تو مر جائے گا، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے نہیں جانا ان لوگوں کو کہ خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکل آئے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ طاعون پھیل گیا تھا، اور طاعون کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں پھیل گئے، تو انہوں نے کہا یہ طاعون ہمیں مارتے ہیں، تو فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سب سے کہا کہ تم سب کے سب مر جاؤ، تو سب کے سب مر گئے۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، ثم احیاهم، تو اللہ نے ان سب کو زندہ کیا، 70,000 لوگ تھے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور اللہ تعالیٰ لوگوں پہ صاحب فضل ہیں لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ آگے حکم دیا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، یہ یاد رکھو کہ قتال کی وجہ سے تمہیں موت نہیں آئے گی، اللہ کے حکم سے آئے گی۔ اوپر جو قصہ سنایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ من ذا الذی، تم میں سے کون شخص ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، من ذا الذی، تم میں سے کون ہے، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو کہ قرض دے اللہ کو اچھے والا قرض دینا، فیضاعفہ، وہ اس کو بڑھا دے، اضعافا کثیرا، بہت زیادہ، واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور روزی میں فراخی دیتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، یہاں سے دوسرے واقعے کا بیان ہے، لیکن دوسرے واقعے کے بیان سے پہلے ترغیب الی الجہاد ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، یا آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے سرداروں من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 350 سال تک بنی اسرائیل کے اندر پیغمبر نہیں آئے تھے، ائمہ آئے تھے جنہوں نے قاضی آئے تھے جو کہ بطور امام کام کرتے تھے اور امت کی ہدایت کا سبب بنتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت شمویل علیہ السلام یا حضرت سمویل علیہ السلام نام ہے ان کو بھی، اذ قال لهم نبیہم، جب انہوں نے اذ قال لنبی لهم، جب ان کے نبی نے ان سے کہا ابعث لنا ملکا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تو اس کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، یہ ایسا تو نہ ہوگا کہ تم پر جب جہاد فرض کیا جائے گا تو تم جہاد نہ کرو۔ قالوا، تو کہنے لگے، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے، وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، وابنائنا، اور اپنے بچوں سے دور کر دیا گیا۔ لیکن کیا ہوا، فلما كتب عليهم القتال، جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا، تو وہ پھر گئے، الا قليلا منهم، بس ان میں سے تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ یہ اجمالی قصہ تھا، اب تفصیلی قصہ ہے۔ وقال لهم نبیهم، جب ان کے نبی نے ان سے کہا، ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا، تو قالوا، تو وہ کہنے لگے، ان یکون له الملک، کہ اس کے لیے کیسے بادشاہت علینا، ہمارے اوپر، ونحن احق بالملک منہ، ہم تو زیادہ حقدار ہیں ہم بادشاہت کے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے سے حضرت موسیٰ کی نسل، ایک بیٹے کی نسل سے چلتے ہوئے حضرت موسیٰ آئے تھے، تو یہ اس نسل میں سے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ اوپر ہیں، جبکہ دوسرے کمزور بچے تھے تو وہ ان کو کم سمجھا جاتا تھا، تو اس وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں۔ ولم یؤت سعة من المال، اور اس دوسرے بندے کے پاس مال بھی نہیں ہے۔ قال، تو کہنے لگے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، منتخب فرمایا، وزادہ بسطۃ فی العلم، اس کو اللہ نے علم میں وسعت دی اور جسامت میں بھی طاقتور بنایا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنا ملک جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑا صاحب وسعت اور جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ایک اور قوم کو جواب دیا، ان آیت ملک، یہ اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ یأتیکم الطابوت فیہ سکینہ، کہ وہ تمہارے اوپر تابوت سکینہ لے کر، تابوت سکینہ ایک تابوت تھا جس کے اندر من و سلوہ کی کچھ چیزیں حضرت
موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور اس طرح کی دوسری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ فیہ سکینۃ، اس کے اندر تمہاری تسکین قلب کا سامان تھا، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، یعنی تبرکات، بڑوں کی تبرکات، اس کے اندر بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ کسی کے پاس ہیں تو ان کا خاص ادب اور خاص احترام کرنا ہوتا ہے، ان کی پوجا نہیں کرنی ہوتی، ان کی عبادت نہیں کرنی ہوتی، لیکن ان کا خاص ادب اور احترام ہوتا ہے، اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ بڑے کا جوتا رکھا ہوا ہے، والد کا سامان کچھ رکھا ہوا ہے برکت کے لیے، ماں کی یاد دہانی کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، کسی بزرگ سے ملی ہوئی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو اس میں تابوت فی سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے قلب کی تسکین کا سامان ہے، بقیت، اور بقیہ ہے، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا تھا، تحملہ الملائکہ، چھوڑ گئے تھے یہ لوگ، اور تحملہ الملائکہ، فرشتے اس صندوق کو لے کر آئیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، اس کے اندر تمہارے لیے بڑی بڑی نشانیاں اگر تم سچے مومن ہو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اگلے دن حضرت طالوت کے گھر کے باہر فرشتے جو ہے وہ صندوق کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت نے اپنی فوجیں باہر نکالی، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تم کو آزمائے گا نہر سے، ومن شرب منہ فلیس منی، جو نہر میں سے پانی پی لے وہ ہم میں سے نہیں، ومن لم یطعمہ، جو اس میں سے نہ پیے، فانہ منی، وہ مجھ میں سے، الا من اقترف غرفۃ بیدہ، ہاں وہ ایک چلو ہاتھ سے بھر کے پی سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں، فشربوا منہ الا قلیلا، سب لوگوں نے پانی پیا مگر تھوڑے لوگوں نے، فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، جب وہ نہر سے پار ہوئے، وہ یعنی طالوت اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت، کہنے لگے جالوت کے مقابلے میں اور اس کے لشکر کے مقابلے میں ہمارے پاس تو کوئی جان نہیں ہے۔ حضرت طالوت کے لشکر کے لوگ کہنے لگے، قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، کہنے لگے جو لوگ یقین رکھتے تھے اللہ پر، کم من فئة قلیلۃ غلبت فئة کثیرۃ بإذن اللہ، کم من فئة قلیلۃ، بہت سے تھوڑے جماعتیں ہیں، غلبت فئة کثیرۃ بإذن اللہ، وہ بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آتے ہیں، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت، جب وہ جالوت کے سامنے آئے، وہ جنود اس کے لشکر کے سامنے آئے، تو قالوا، تو سب مجاہدین نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار ہمارے پر صبر کو ڈیل دیجیے، وثبت اقدامنا، ہمارے قوم کو جما دیجیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوموں پر ہماری مدد کریں، فہزموہم باذن اللہ، انہوں نے کفار کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے، وقالوا وقتل داؤد جالوت، اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، طالوت کی اطاعت میں جالوت کو قتل کر دیا، وآتاہ اللہ الملک، طالوت کی بادشاہت میں، طالوت کی بادشاہت میں، تو یہ جالوت ابن عیشہ تھا، وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اللہ رب العزت نے اس کو سلطنت بھی عطا کی، نبوت بھی عطا کی، وعلمہ، اور سکھایا اس کو، مما یشاء، جو کچھ چاہو، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض، اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو یعنی بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے تباہ کر دینا، اگر ایسا نہ ہوتا تو لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہوتا، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں جن کو ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھیک، وإنک لمن المرسلین، اور بے شک یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہوا، انشاءاللہ کل تیسرا پارہ شروع ہوگا۔